आसमान और जमीन के कुल इख्तियार रखने वाले पता मंद खुदा, मैं तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद करती हूँ खुदावंद जी। ऐ जिंदा जलाली बाप तेरे लोगों के लिए खुदा, जिंदा जलाली बाप तू अपने लोग के वसीला से बड़े बड़े काम करता है। आज तेरे खादम के वसीला से बड़े बड़े मुआज़ात जो इस कलीसिया में होते हैं, रोनमा शुरू हो खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद जी। ऐ जिंदा जलाली बाप एक एक जान के साथ शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारी हिफाजत और निगहबानी करना है यीशु के फाते नाम से, आमीन। 2022 में या 21 में खुदा के खादम कराची से आकर एक बड़ा ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव मैसेज देकर गए थे हैकल के ज़रूफ के मुतालिक। मेरा ईमान है कि आज भी मैं और आप बड़ी बरकत को रिसीव करेंगे। पास्टर अशरफ सेबल जो कि कैंपस क्रूसर, जो कि पूरी दुनिया में खिदमत करते हैं और ये डिसाइपल बनाते हैं पूरी दुनिया में कज़न्स को। क्रिश्चियंस के वो है ही, लेकिन कज़न्स में ज़्यादा इनकी खिदमत है। तो खुदावंद इनको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ जगहों पर खुदा मुख्तलिफ ममालिक में लेकर जाता है। और आज हम इनके साथ साथ अपने प्यारे भाई दिलशाद अब्दुल्ला को भी वेलकम करते हैं। काफ़ी अर्सा के बाद से वो कुवैत से आज हमारे दरमियान आए हैं। क्रिसमस की छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए हम उनको भी वेलकम करते हैं। जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहां आरामी आने को है। और शाह इस्राइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से अपने को बचाया। और ये फक्त एक या दो बार ही नहीं हुआ था, ऐसा बहुत दफा हो चुका था। इस बात के सबब से शाह आराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इस्राइल की तरफ है? क्योंकि जो बात हम प्राइवेटली करते हैं, बंद कमरे में करते हैं, वो वहां तक कैसे पहुंच जाती है। तो क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इस्राइल की तरफ है? तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, बल्कि अलीशा जो इस्राइल में नबी है, तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलवतगाह में कहता है, शाह इस्राइल को बता देता है। इस्राइल के अंदर एक नबी है, इसको हम मर्द खुदा भी कह रहे हैं, कलाम मर्द खुदा कह रहे हैं उसको। उसका नाम क्या है? अलीशा। अलीशा, जिसकी दिल की आंखें खुली हुई है, इस्राइल को बता देता है। उसने यानी बादशाह ने कहा कि जाकर देखो कि वो कहां है। सिफरोनू पड़ी है, वो कहां है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे यह बताया गया कि वो 2-3 में है।
2-3 एक शहर था जहाँ पर यूसुफ भी वहीं पर था। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। कितने बंदे ने पढ़ ली? एक बंदे ने रथों घोड़ों बहुत सारी फौज को भेजकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। तो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? जिस क्रिश्चियन की, ईमानदार की दिल की आंखें बंद होती हैं, वो हाय हाय करता है, हाय मेरे मालिक हम क्या करें। वो परेशान हो गया है, सुबह सुबह उठ के बाहर गया है और उसने देखा है कि फौज ही फौज रात ही रात है बाहर, और उसने क्या कहा है, हाय मेरे मालिक हम क्या करें। उसने जवाब दिया, खौफ ना कर। कौन कह रहा है? अलीशा, जिसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि खौफ ना कर। आगे बड़ी अहम बात है, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि उन लोगों की आंख को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। देखिए कैसा रिलेशन है खुदा का और अलीशा का। अलीशा कह रहा है खुदा इसकी आंखें खोल दे, और खुदा ने क्या किया है? आंखें खोल दी है। खुदा जैसे उसकी आवाज सुनने के लिए हर वक्त रेडी है, तैयार है। जैसे उसने कहा है खुदा ने उसकी आंखें खोल दी हैं। उसके बाद क्या हुआ? जैसे फौज उसकी तरफ बढ़ने लगी तब उसने क्या कहा, अरे खुदावंद इनकी आंखें बंद कर दे, इनको अंधा कर दे। और खुदावंद ने अंधा कर दिया। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी कहा कि हमारे दिल की आंखें कैसे खुल सकती हैं। अलीशा ने क्या क्या काम किए कि खुदा ने उसको एलिया से दुगना दिया और उसकी दिल की आंखें खोल दी। जरा इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि अगर आपकी आंखें खुली हो तो आप दूर तक क्या क्या देख सकते हैं। ये जो हम कलाम को हम इजीली पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने में बड़ा आसान है और सुनने में भी बड़ा आसान है कि हम किस तरह से खुदा से ये वाली बरकत ले सकते हैं कि एक ईमानदार की, एक लीडर की दिल की आंखें कैसे खुलती हैं। हम सब जानते हैं कि खुदा ने आपके खादम, खुदा के खादम पास्टर सेंट पॉल को बड़ी बरकत दे रखी है और खुदा उनको कसरत से यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। आज शाम हम इस बात को जानेंगे थोड़े वक्त में कि किस तरह से खुदा मेरी आंखें दिल की खोल सकता है, क्योंकि हम सब खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदा किसी का तरफदार नहीं। ऐसा ही है। खुदा का प्यार हम सब के साथ यकसा है। मुझसे, आपसे, पूरी दुनिया से खुदा प्यार करता है। आज शाम हमारे पास 3 मेन पॉइंट होंगे इस कलाम को सीखने के लिए। सबसे पहला है कि हम हलीम होकर खुदा से बरकत को ले सकते हैं। एक हलीम शख्स खुदा से ये वाली सारी बरकत को ले सकता है। जल्दी से हवाला देख लीजिए। पहला सलातीन 19वां बाब 19वीं आयत से। पहला सलातीन 19वां बाब 19वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कहानी आपको याद है कि जब खुदा ने एलिया को भेजा और उसने अलीशा को
चुना। अलीशा की बुलाहट। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। एलिया की चादर बड़ी मशहूर थी। अगर हम एलिया के बारे में जानते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, तो हमें ये पता है कि एलिया की चादर बड़ी मशहूर थी। अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा कि मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। अलीशा एक बहुत चौधरी किस्म का आदमी है। 12 जोड़ी बैल, 24 टगे उसके पास है। अगर आप टगे समझते हैं तो एक बैल की कीमत बहुत ज्यादा है। जिस शख्स के पास, जिस जिम्मेदार के पास अगर 12 जोड़ी बैल हो तो यकीनन बहुत सारी भैंसें भी होंगी, गाय भी होंगी, बकरी और घेरेवड़ भी होंगे। इतना बड़ा शख्स है और वो किस तरह से हलीम होकर जब खुदा उसे बुलाता है तो वो खुदा के पीछे आता है। हम सब जानते हैं कि एलिया एक बहुत बड़ा नबी था, ऐसा ही है? ऐसा ही। एलिया के बारे में अलीशा जानता है, एक बहुत बड़ा नबी है और उसकी सलाम दुआ बड़े बड़े बादशाह उससे हाथ रखवा कर दुआ करवाते हैं, उसे अपने महल में बुलाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन एलिया क्योंकि खुदा की सुनता है, इसलिए वो हर रोज खुदा में आगे बढ़ता है। और अब वक्त ये है कि एलिया को खुदा अपने पास बुलाने वाला है और खुदा ने अपने लिए नबी को चुना है। सो एक बहुत बड़ा शख्स, बहुत बड़ा नबी, अलीशा की बात कर रहा हूं मैं, वो सब कुछ छोड़ के और जो जोड़ी बैलों की उसकी आगे थी उसने उसी वक्त उनको ज़बह किया, खुदा के नाम के लिए कुर्बान किया और अपने आप को खुदा के काम के लिए पेश कर दिया। ते ड्यूटी केड़ी मिल जाएगी? एलिया की खिदमत करनी है। और करना क्या है, वक्त नहीं, हम हवाला नहीं पढ़ेंगे, कि जब मैं खाना खाऊंगा, इतना बड़ा जिम्मेदार, इतना बड़ा जागीरदार आदमी, जब खुदा ने उसको चुना है तो वो किस तौर से हलीम हो गया है, वो खुदा के पीछे चला है। और काम की मिले सिर्फ एलिया जब खाना खाना है तो उसके हाथ धुलवाने हैं। ओला ना ही पै गया, एलिया के हाथों पर पानी डालने वाला। उसकी पहचान क्या थी एलीशा नबी की? एलिया के हाथों पर पानी डालने वाला। इतना हलीम शख्स, इतना बड़ा आदमी, और किस तौर से उसने अपने आप को हलीम किया और खुदा की खिदमत, उसको समझ गया खुदा ने उसे बुलाया है, उससे बैल भी ज़बह कर दिए हैं, वो खुदा के पीछे भी चल गया है और अपना नाम भी खो दिया। और नाम क्या मिला? एलिया के हाथों पर पानी डालने वाला। आज शाम थोड़ी देर के लिए हम अपने बारे में सोचें, जितने हम यहाँ बैठे हैं बड़े बच्चों को छोड़ के, कि जब खुदा हमें बुलाता है तो किस तौर से हम खुदा के पीछे चलते हैं। मेरा ये वाला काम भी बाकी है, मेरा वो वाला काम भी बाकी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, इस साल मैंने ये करना है, अगले साल मैं खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करूंगा। बहुत दफा खादम कह रहे होते हैं कि खुदा आपको बुला रहा है, खुदा आपको कह रहा है कि आप उसकी खिदमत करें, लेकिन हम एज कलीसिया, हम बहुत सारे प्लान हमारे पास होते हैं, हम जान छुड़वा रहे होते हैं, हम हर संडे चर्च भी आते हैं, लेकिन जब खुदा अपने काम के लिए बुलाता है तो बहुत सारे हीले, बहुत सारे बहाने हम बना रहे होते हैं। अलीशा ने भी कहा कि अगर तेरी इजाजत हो तो मैं जाके अपने माँ बाप को चूम के आ जाऊं। तो क्या कहा एलिया ने? मैंने मना नहीं किया, मैंने तो इससे क्या कहा, क्योंकि एलिया सख्त आदमी था, सख्त वीर। लेकिन अलीशा ने उसी वक्त बैलों को काटा है, उसी वक्त उसने कुर्बानगाह बनाई है और अपने बैलों को कुर्बान करके वो खुदा की खिदमत के लिए खुदा के पीछे चला गया है।
یہ دل کی جو آنکھیں ہیں یہ ایسے نہیں کھلتی. کیوں بھائی صاحب؟ اس کے لیے خدا کے پاس جانا پڑتا ہے, خدا کے قریب جانا پڑتا ہے, خدا کی باتوں کو سننا پڑتا ہے, خدا کے کلام پر عمل کرنا پڑتا ہے. اس طرح اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ خدا کے پیچھے چل گیا. یسوع نے بار بار کہا. اب الیشا کا جو نوکر ہے وہ باہر گیا ہے, اس نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھوڑے ہیں, رتھ ہیں, بہت زیادہ فوجیں ہیں, اور کیا کہہ رہا ہے, ہائے میرے مالک ہم کیا کریں. یسوع نے بار بار کہا ان کی آنکھیں ہیں پر یہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں. یسوع کس کی بات کر رہا تھا؟ ان کے دل کی آنکھوں کی بات کر رہا ہے, جو جہازی کی آنکھیں بند ہیں. پھر الیشا نے دعا کی اور اس کی آنکھ کھل گئی. اس سے پہلے جو اس کی آنکھیں تھیں آنکھا سن تو بعد جا کے دیکھ کے آیا سی نا. اس نے باہر گیا, اس نے دیکھا سب کچھ. ایک آنکھ بند تھی اندر دل والی. جب الیشا نے دعا کی کہ خدا اس کی آنکھوں کو کھول دے, اور خدا نے اس کی دعا سنی اور آنکھوں کو کھول دیا. دوسری بات, لالچی شخص کبھی بھی خدا کی برکات کو نہیں لے سکتا. پہلی بات کیا ہے, کیا تھی؟ کہ خدا کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں, ہم خدا کے پسندیدہ شخص بن جائیں, تو ہمیں حلیم ہونا پڑے گا. کس حد تک حلیمی کی بات ہم نے کی ہے کہ صرف جب ایلیا نے کھانا ہے تو اس نے اس کے ہاتھ دھلوانے, بس. اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ تو ایک بڑا نبی ہے, وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے, میں اس سے کوئی بڑا سرٹیفکیٹ لے لوں, کوئی بڑی ڈگری لے لوں, کوئی بڑی پوسٹ لے لوں, کیونکہ وہ بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. بادشاہ اس سے ہاتھ رکھوا کے دعا کرتے. کوئی آرگومنٹ نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی خواہش نہیں, سب کچھ چھوڑ کے وہ خدا کے پیچھے چلا ہے. اور کام کیا کر رہا ہے؟ صرف ہاتھ کے اوپر پانی ڈال رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ایلیا سے دگنا الیشا کو دیا. ایسا ہی ہے. پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہی باتیں جو پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ خدا کے کلام میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں حلیم ہونا پڑتا ہے. بہت دفعہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں کاموں میں. چرچ جا کے میں صفائی کروں, چرچ جا کے میں باجا اٹھاؤں, میں تبلا اٹھاؤں. یہ خدا کا گھر ہے, ہر چیز خدا کے نام کے لیے مخصوص ہے. سو ہمیں ہر طرح کی شرم کو دور کر کے الیشا کی طرح خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے. دوسری بات, ایسا شخص جس کے دل میں لالچ ہے وہ خدا کے پاس نہیں آ سکتا. اگر خدا سے برکات کو چاہ رہا ہے کہ اس کی دل کی آنکھیں کھلے, تو اس کو اپنے آپ کو لالچ سے خالی کرنا پڑے گا. جلدی سے والا دیکھ لیں گے. دوسرا سلاطین 5واں باب. نعمان گھوڑی کی کہانی ہے. ہمارے پاس سارے آج کے حوالے کسی کتاب میں سے ہیں, سلاطین کی کتاب میں سے. نعمان گھوڑی کا واقعہ ایک مشہور واقعہ ہے. میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, شاید کچھ لوگوں نے نہ سنی ہو بات کہانی. اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا, کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے ارام کو فتح بخشی تھی. وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا, اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے کہ اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے. وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی. کہانی آگے بڑھتی ہے. اس لڑکی نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میرا مالک اگر اسرائیل میں چلا جائے تو وہاں پر ایک نبی ہے جو اس کو شفا دے سکتا ہے. یہ بات انہوں نے سن لی. انہوں نے اس بچی سے پوچھا, پھر وہ گئے. کہانی آگے بڑھتی ہے. نعمان کوڑی بہت سارا, اگر ہم پڑھ لیں, سونا چاندی لے کر وہاں پر گئے ہیں. سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا, یہ منو ٹنوں کے حساب سے سونا اور چاندی ہے جو ان پر وہ لاد کر لے کر گئے تھے. سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی, 6000 مسکال سونا
اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے. اور وہ اس خط کو جو شاہ اسرائیل کے پاس لایا تھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے. اب خدا کا خادم اپنی خلوت گاہ کے اندر ہے، اپنے پریئر روم کے اندر ہے. الیشا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، وہ ہر وقت دعا میں رہتا تھا. الیشا اور ایلیا دونوں خدا کے بڑے قریب تھے، ان دونوں کا آپس میں بڑا کنیکشن تھا. استاد سے بھی تھے، لیکن ہر وقت وہ خدا کے ساتھ جڑے رہتے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ اس نے ادھر دعا کی ہے، ادھر جواب آ گیا، ادھر دعا کی ہے، ادھر جواب آ گیا. فوراً ایسے وجہ پیچھے کنیکشن خدا کے ساتھ بنا ہوا ہے. کنیکشن بہت مضبوط ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اندر اپنی خلوت گاہ میں ہے، پریئر روم میں ہے، دعا کر رہا ہے، اور باہر سے نعمان کوڑی اپنے سونے چاندی سوٹوں کے ساتھ اس کی طرف آ رہا ہے. نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا. اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا کہ جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا. پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا. کیوں؟ دل کے اندر، باہر تو وہ کوڑی تھا ہی، ایک امیری کا، مغروری کا کوڑ اس کے دل کے اندر بھی لگا ہوا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ شاید وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ میرے جسم پہ ہاتھ مارے گا، پھیرے گا اور میرے لیے دعا کرے گا. ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا. پر خدا کے خادم نے ایسا نہیں کیا. اس کو پتا ہے کہ نعمان کوڑی آ رہا ہے، جو فوج کا سپہ سالار ہے، آرام کا بادشاہ اس کے بھیج رہا ہے. اس نے اندر سے کہہ دیا کہ جا اور دریا یردن میں 7 غوطے مار لے. کتنے؟ 7. پر نعمان ناراض ہوا. بڑا آدمی تھا، اندر بھی اس کا کوڑ لگا ہوا تھا. کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں؟ بڑے بڑے دریاؤں کا نام لے رہا ہے وہ. وہاں پر صاف اور شفاف پانی ہے. کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا. بڑا اس نے غصہ کیا ہے، ناراض ہوا ہے اور وہ چلا گیا ہے وہاں سے، کیونکہ الیشا اندر سے باہر نکلے نہیں. تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے. تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا. پھر وہ اپنی جنوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا. اس نے شفا پائی ہے اور وہ خدا کے خادم کے پاس واپس چلا گیا. آگے سنیے گا. لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں. ہاللیلویا. خدا کے نام کے لیے زوردار تعلیم چاہیے. پہلا کام کیا کیا ہے نعمان کوڑی نے؟ خدا کی تعریف کی ہے کہ اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. دوسری بات اس نے کیا کی ہے؟ اس لیے اب کرم فرما کہ اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر. لیکن اس نے ہی نہیں، الیشا نے کیا جواب دیا؟ خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، اور اس نے انکار کیا. کیونکہ ایک کوڑی جو شاید بچپن سے کوڑی کوڑ کے اندر ہے، وہ شفاف آ گیا اور ایک بڑا شخص ہے، سپہ سالار ہے فوج کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا سونا چاندی سب کچھ تمہارے لیے ہے.
آپ کے لیے ہیں. پر خدا کا خادم کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ خدا کی حیات کی قسم میں تجھ سے کچھ بھی نہیں لوں گا. اگر ہم الیشا کے بارے میں اور زیادہ ڈیپ پڑھیں, ڈیپ اسٹڈی کریں, تو میں نے سنا, میں نے پڑھا کہ کبھی بھی کوئی دولت اس کے ہاتھ نہیں آئی, نہ اس نے کسی دولت کو چھوا کبھی بھی. اتنا وہ خدا کے نزدیک تھا, اتنا وہ خدا کے قریب تھا, اور ہر وقت ہر روز وہ خدا کے ساتھ ہے. اور ہم جب امیجن کریں آپ کہ کتنا بڑی برکت خدا نے اس کو دے رکھی تھی کہ وہ دور سے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے. جب ارام کا بادشاہ اٹیک کرنے کی سوچتا ہے, وہ بادشاہ کو بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ سے فوج آئے گی, اور اسرائیل کا بادشاہ وہاں سے نکل کر اپنے آپ کو بچاتا ہے. کتنی بار اس نے اسرائیل کو بڑی تباہی سے بچایا ہے. تب نعمان نے کہا, اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو جو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے, کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا. کیسا کام کیا خدا نے؟ گوڑ تو اس کا گیا ہی گیا, وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی ہو گیا. اس نے اقرار کیا کہ اسرائیل کے سوا کوئی خدا نہیں, اور اب سے میں صرف اسی کی ستائش کروں گا, اسی کی پرستش کروں گا, اسی کے نام کو مبارک کہوں گا. کتنا بڑا کام کیا خدا نے. پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے, اور میں رمون کے مندر میں سرنگو ہوں, جب میں رمون کے مندر میں سرنگو ہوں تو خداوند اس میں تیرے خادم کو معاف کرے. کچھ باتوں میں وہ مجبور ہے, وہ جا کے کرنا چاہ رہا ہے, لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ الیشا کی بات خدا سن رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے الیشا سے کہ تب خدا مجھے معاف کرے. لیکن پیچھے ایک شخص ہے, جہازی اس کا نام ہے, یقیناً ایسے ہی بس جہازی اس کا شاگرد ہے, اس کا خادم ہے. جب وہ سوٹ اور وہ جوڑے اور وہ سونا چاندی نکال رہا ہے تو وہ اس کا دل للچا رہا ہے. وہ آگے ہوگو کے دیکھ رہا ہے, اوہو کیا کر رہا ہے میرا لیڈر, کیا میرا باس کیا کر رہا ہے, سامان پکڑ نہیں رہا. اس کے دل میں لالچ ہے. جب وہ چلے گئے تو وہ اس کے پیچھے بھاگا. الیشا سے اس نے کہا کہ میں ذرا ایک ضروری کام کر کے آتا ہوں, سر آپ بیٹھے آپ دعا کریں, میں مجھے تھوڑی دیر میں آتا ہوں. وہ پیچھے بھاگا ہے اور ان کو آوازیں دے رہا ہے, اور جا کر کیا کہہ رہا ہے اس کو, نعمان کو, کہ جب آپ وہاں سے آگے تھے تو میرے باس کے کچھ لوگ مہمان آ گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ان کے لیے چاہیے, تو انہوں نے اس کو کچھ جوڑے دیے, کچھ سونا اور چاندی دیے, اور وہ لے کر آ گیا, اور چھپا کر پھر اندر آیا, اور پھر کھچ کے سلوٹ مارا, باس میں ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں. اب وہ کام جو الیشا نے نہیں کیا وہ اس کے خادم نے کیا, اس کا نام خراب کر دیا اس نے. تو بھائی صاحب نام خراب ہو جاتا ہے تو باتوں کو چیک کر لینا چاہیے. بہت دفعہ لوگ کلیسیا میں سے خادموں کا نام لے کر ادھر ادھر بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, نام خراب ہوتا ہے خادم کا, چرچ کا. تو اس نے کیا کیا جہازی نے کہ جب آپ آگے تھے تو کچھ مہمان آ گئے تھے الیشا کے, تو اس نے کہا کچھ سامان لیا, اور وہ آ گیا ہے, سامان چھپا کے آ گیا واپس ڈیوٹی پہ. تو الیشا نے کیا کہا, جب تو جا رہا تھا تو یہاں سے ریڈار کھلا ہوا تھا, میں تجھے دیکھ رہا تھا, تو جا رہا ہے, تو ان سے سامان لے کے واپس آ رہا ہے, اور اب نعمان کوڑی کا سارا کوڑ تیرے اوپر. اس کا نقصان دیکھیے کیا ہے. اگر ہم خادموں کا نام بدنام کرتے ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کلیسیاؤں کے اندر, میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت دفعہ ہو جاتا ہے چرچ کے اندر, ہم نے سنا ہے. بائبل بتا رہی ہے کہ خدا کی فیلوشپ دیکھیں کس کی ہے, فیلوشپ الیشا کی, لیکن دل کے اندر کیا ہے, لالچ ہے. فیلوشپ پادری کے ساتھ ہے, صبح شام اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, پاسٹر جی پاسٹر جی پاسٹر جی ہم کرتے ہیں, لیکن کس کا نام خراب کیا اس نے, اور اس کا نقصان کیا ہوا. الیشا تو دیکھ رہا تھا, جب تو جا رہا تھا تو میں تجھے دیکھ رہا تھا. تو الیشا کے بارے میں ہم جانتے ہیں خدا کتنا قریب تھا اس کے, وہ سب دیکھ رہا تھا, اور نعمان کا سارا کوڑ جہازی کے اوپر چلا گیا.
آج شام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لالچی شخص کو خدا برکت نہیں دیتا. پہلی بات ہم نے کیا کی؟ خدا سے برکت دینے کے لیے ہمیں حلیم ہونا پڑتا ہے. ہمیں حلیم ہونا پڑے گا. کس کی طرح؟ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ علیشا کی. دوسری بات ہمیں لالچ سے خالی ہونا پڑے گا. کس کی طرح؟ علیشا کی طرح. لالچ سے خالی ہونا پڑے گا. لالچ سے بھرنا نہیں ہے. جہاجی تو لالچ سے بھرا ہوا تھا. وہ تو چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو ہاتھ میں کیا بھی لے بھی آیا. حلیمی ہمیں اختیار کرنی ہے اور ہمیں لالچ نہیں کرنا ہے. تیسری اور آخری بات, ہمیں خدا کے روح القدس کی آرزو کرنی ہے. کیا کرنا ہے ہمیں؟ آرزو کرنا. لیکن اس سے پہلے اوپر والے دو کام بڑے ضروری ہیں. بہت دفعہ ہم چرچ کے اندر, کلیسیا کے اندر خدا کے روح القدس کی آرزو کرتے ہیں, خدا کی نعمتوں کی آرزو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اوپر والے دونوں کام ہم نے چھوڑے نہیں ہوتے. نہ تو ہم حلیم ہوئے ہوتے اور نہ لالچ کو ہم نے چھوڑا ہوتا ہے. وہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہی ہوتی ہیں. لیکن خدا کے روح کو لینے سے پہلے, اس کی آرزو کرنے سے پہلے ہمیں ان دونوں کاموں کو چھوڑنا پڑے گا. حلیم ہونا پڑے گا, مغروری کو ختم کرنا پڑے گا, اور لالچ کو دل سے نکالنا پڑے گا. تب جا کے خدا علیشا کی طرح ہمیں برکت دے گا. روح القدس کی آرزو ہمیں کرنی ہے. حوالہ دیکھیں, جلدی سے حوالہ دیکھیں گے. دوسرا سلاطین, دوسرا باب, ایلیا کا آسمان پر اٹھایا جانا. اب ایلیا خدا پر آسمان پر جانے کے لیے ریڈی ہے. خدا اس کو اٹھانے کو ہے. اب کہانی یہ ہے کہ ایلیا کو خدا بگولے میں لے کر جانا چاہ رہا ہے, لیکن علیشا اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے کیونکہ اس کا شاگرد ہے. اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا علیشا کو ساتھ لے کر گلجال سے چلا. گلجال ایک شہر ہے اسرائیل کا. وہاں پر گیا. وہاں پر کہا, دیکھ یہاں پر ایک بڑا چرچ ہے, یہاں پر سیٹ ہو جا, یہاں پر بڑی کلیسیا ہے, تجھے بہت چندہ ملے گا, تیرا بہت نام ہو جائے گا. تو کیا کہا علیشا نے؟ نہیں ہے میرے مالک, تیرے نام کیا کہہ رہا ہے؟ علیشا نے کہا, خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سو وہ بیتیل کو چلے. بیتیل بھی ایک شہر ہے اسرائیل کے اندر. وہ بیتیل کو گئے اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے علیشا کے پاس آ کر اسے کہنے لگے, کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا, ہاں میں جانتا ہوں, تم چپ رہو. اور ایلیا نے اس سے کہا, علیشا تو ذرا یہی ٹھہر جا, کیونکہ خداوند نے مجھے یرو کو بھیجا ہے. وہ کہہ رہے گلجال میں بہت بڑی کلیسیا ہے, بیتیل کے اندر بہت بڑا چرچ ہے, یرو کے اندر بہت سارے بڑے بڑے چرچز ہیں, یہاں پر تو ٹھہر جا. پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس نے کہا, خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سو وہ یرو میں آئے اور انبیاء زادے تو یرو میں تھے علیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے, کیا تجھے معلوم ہے کہ آج خداوند آج تیرے آقا کو تیرے ہاتھ پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا, ہاں میں جانتا ہوں, تم چپ رہو. اور ایلیا نے اس سے کہا, تو ذرا یہیں ٹھہر جا, کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو پار بھیجا ہے. اس نے کہا, خداوند کی حیات کی قسم, میں تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سو وہ دونوں آگے چلے اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہوئے ہو گئے, اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے. اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا, اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا, اور وہ دونوں خشک زمین پر سے پار ہو گئے. اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے علیشا سے کہا, اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں, بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. بھائیوں اور بہنوں, آج شام اگر خدا یہاں پر آ جائے اور ہم سے کہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا اپنے دل میں سوچ لیجئے. بہت دفعہ ہم جسمانی خواہشات کی خواہش کرتے ہیں, گاڑی, بنگلہ, کار,
ویزا فلانا ڈمکانا، بہت سارے ہماری دعا کی لمبی لسٹ ہے جو ہم خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ایلیا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. سنیے، الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو. اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا ہے، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا. اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے، اور دیکھو ایک آدسی رتھ اور آدسی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. اور الیشا نے یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ. وہ اس کو اپنے باپ کی طرح جانتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا. واہ، کیا خواہش کی اس نے کہ تیرے اوپر جو خدا کا روح ہے اس کا دگنا حصہ مجھے مل جائے. کیا ہم گاتے ہیں گیت کے اندر؟ ہاں جی، ویری گڈ. الیشا نبی کو جیسے دیا تو نے ایلیا سے دگنا. ہم اکثر گاتے ہیں اور بہت دفعہ یہ گانے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن آج شام خدا ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں. اپنی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں. آپ کے پاس 2 منٹ ہیں اپنے آپ پر اپنی تمام آنکھیں بند ہو جائیں. نوجوان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے آپ سے بات کیجئے، خدا سے بات کیجئے. اگر آپ کے اندر بھی کوئی ایسی خواہش ہے الیشا کی طرح. یسوع نے کہا ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں. وہ کن سے کہہ رہا ہے؟ جو ہیکل کے اندر لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، اپنے آپ کو بڑے پاک صاحب کو سمجھ رہے ہیں، وہ ربی ہیں، وہ استاد ہیں، ان سے یسوع کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں ہیں پر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر یہ سنتے نہیں. ہمیں آنکھیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھنا ہے. ہمیں اپنے کانوں کو خدا کے کلام پر لگانا ہے. یسوع کوئی بڑی مشکل بات نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے کلام پر اپنا دھیان لگاؤ. اوہ ہاللیلویا. خدا کے روح کو اس کی پیاس اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں مختلف لالچ سے پاک ہونا ہے. ہمیں روح کی خواہش کرنی ہے. ایلیا نے بار بار اس کا ٹیسٹ کیا. جلجال میں چلا جا، بیتھیل میں چلا جا، امریکہ چلا جا، کینیڈا چلا جا. بڑے بڑے چرچز ہیں، بڑی بڑی کلیسیاں ہیں، لیکن اس نے کیا کہا؟ خداوند کی حیات کی قسم، تیری جان کی سوگند، تجھے نہیں چھوڑوں گا. یعنی خدا کو نہیں چھوڑوں گا. خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں. تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو آج شام خدا ہمارے درمیان اترا تاکہ ہمیں خداوند تو برکت دے. ہم میں سے ہر ایک کی بساط کے مطابق خدا تو ہمیں چھوئے، ہمیں برکت دے. آج شام خدا ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا. اس میں خداوند ہمیں حلیم ہونا ہے، ہمیں لالچ نہیں کرنا ہے. ہمیں تیرے روح کو اس کی آرزو کرنی ہے جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے. خدا باپ، میں ان سارے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. ان سب کو خدا تو حلیم بنا. لالچ کو خدا دل سے نکال دے. ان کو خدا تو اپنے روح سے بھر دے تاکہ یہ کلیسیا خدا اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنے والی ہو جائے.
कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इसको छू ले और खुदा इनसे बात कर, खुदा इनको मजबूत कर, ताकि खुदा की ये कलीसिया इस एरिया के लिए, लाहौर शहर के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जहाँ जहाँ खुदा तो इनको ले जाए, तेरे नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल हो। तेरे खादिम के लिए भी खुदा दुआ करता हूँ, अपने खादिम को और बरकत देकर इस एरिया के लिए, शहर के लिए, इस मुल्क के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नाम के नाम में ये दुआ मांगता हूं। एलीशा ने किसका डबल लिया? एलिया का। उसका क्या रिलेशन? नहीं ला के कोई तारीफ मुझे कही थी तुमने, वो उसका स्पिरिचुअल। एलीशा एलिया का स्पिरिचुअल सन। ज्यादा किसको कहते हैं? अंबिया ज्यादा नबी के होते हैं। तो जिदे कोल स्पिरिचुअल फादर ही ना होया, वो किधर डबल मांगेगा? सवाल है। जिदे को बाप ही ना होया, वो किधर डबल मांगेगा? यीशु का डबल मांगेगा? यीशु का डबल संभाल सकते हो? खुदा का डबल संभाल सकते हो? यही खुदा नु कहिए कहीं देने लोग, खुदा तेरे रूह का मुझे दुगना चाहिए, वो तेरा पर तू वो फड़ सकड़ा है, पर रख सकड़ा दुगना। वो एलिया का दुगना उन्हें संभाले, उन्हें 16 कीते, एलीशा ने कितने कीते? ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਡਬਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। 31 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। 31 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ मेंटल प्रेयर मेंटल, तो जब भी मैंने डाली है तभी मैंने उनको अपने साथ खड़ा। अब आप किसका डबल लेंगे? कितों किवें को मनेगा तो लेगा, और मनेगा तो लेगा, और नहीं एक होर तरीका जो मनन दा, ओदे वास्ते मैं एक बंदा बुलावांगा, वो तुहानू दसेगा किवें मनीदा। इंदी गल अच्छा छोटी जी गल है ढोलक वाला ले मंत्रो रबा ले बे शकला बनिया ले बे सकला बिया ले सकला ले सुखर बनिया ले शकला बरबा। आपके हाथ आसमान के तरफ बढ़ रहा है। आज अगर डुबला डबल चाहते हैं तो डबल देने के लिए तैयार है। वो ब्लेसिंग डबल करेगा, आपकी सेहत को डबल करेगा, आपके घर की चीजों को डबल करेगा। अय्यूब की घर की चीजें डबल हुई थी, वो डबल करने सोचता है। उसने यीशु के वसीला से, उसने रोकोश के वसीला से डबल पोर्शन रख लिया हुआ है। अरे लगा सामोनिया उठ जाए इससे पहले कि बच्चे तो और ले दे माला वाला शकल हमारा वाला भैया लेकिन माला वाली बी शकल हमारा ले माला अगला माला पुकारो 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 कोई से बोलो मुझे यीशु मेरा फजल डबल कर दे, मुझे बनाई दे, ओ हे कलमा मेरी आग डबल कर दे, मेरी आग डबल कर दे, मेरी भूख डबल कर दे, मेरी तड़प डबल कर दे यीशु। और रे कर बाबा बाबा आज सिरात यहाँ पे चल रही है, शिकायत तो लोरी चल रही है। ओ सिया देखे
मैं किसी बहन की खुशी का मर्ज निकलते देख रहा हूँ, किसी को सर की तरफ जा रही है, बेटियां रसोइयां जा रही है इंस्टाग्राम में, बेटियां रसोइयां जा रही है इंस्टाग्राम में, बेटियां जा रही है, रसोइयां जा रही है, पतरियां जा रही है, शुगर नाम हो रही है, अरे बड़ा 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 खुदा किसी को तेरे को पकड़ कर सिला कर रही है इंस्टाग्राम में। You're born of the Spirit. You have the tongue of the Spirit, the language of the Spirit. Jesus says, have dominion. Shahir Rakaparada. Enkosato Berenas. Oh, Sabrakidas. La Samarade. برکت فرقلی سے جڑی ہے، آج سے جڑی ہے۔ ہاللویا ہاللویا آمین۔